بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک انسائیڈر انفو کو دیکھنے والے پیارے خیریت سے ہوں گے۔ سوال: نزول وحی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس کے پاس لے گئیں؟ جواب: ورقہ بن نوفل کے پاس۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام پر کوئی کتاب تو نازل نہیں ہوئی، البتہ صحائف نازل ہوئے تھے، ان کی تعداد بتائیں۔ جواب: حضرت آدم علیہ السلام پر 21 صحائف نازل ہوئے تھے۔ سوال: خانہ کعبہ میں کلمے کو بلند آواز میں پڑھنے والے پہلے صحابی کون ہیں؟ جواب: حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب: کسی نے امامت نہیں کی، لوگ گروہ در گروہ ہو کر پڑھ کے آ جاتے۔ سوال: میت کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر کیا پڑھتے ہیں؟ جواب: سورۃ بقرہ کا آخری رکوع پڑھا جاتا ہے۔ سوال: کس طرح کا لباس پہننا اللہ تعالیٰ کو غصہ دلاتا ہے؟ جواب: وہ عورت جو مرد کے مشابہ لباس پہنے اور وہ مرد جو عورت کے مشابہ لباس پہنے تو ایسا لباس اللہ پاک کو غصہ دلاتا ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش کے کتنے دن بعد دریا میں بہا دیے گئے؟ جواب: پیدائش کے 3 دن بعد بہا دیے گئے تھے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے لیے فرشتے نے اللہ کے حکم سے زمین سے کتنی مقدار میں مٹی لی؟ جواب: حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ایک مٹھی خاک ہر قسم کی سرخ اور سفید اور سیاہ زمین سے لائیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام بحکم خداوندی ایک مٹھی خاک رنگا رنگ کی تمام ذرّوئے زمین سے جمع کر کے لائے۔ سوال: آپ کو پسند کرنے والے شخص کی کیا 2 نشانیاں ہوتی ہیں؟ جواب: نمبر 1، جب وہ آپ کو سب سے زیادہ اہمیت دے، یہاں تک کہ اپنے رشتہ داروں میں بھی آپ سب سے اوپر ہوں۔ نمبر 2، وہ جب بھی جہاں بھی آپ کو دیکھے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے اور اسے خوشی ہو۔ سوال: سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام جن کی زبان عربی کے علاوہ تھی، ان کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کس زبان میں وحی لے کر آتے تھے؟ جواب: خداوند تعالیٰ کے ہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام عربی زبان لے کر آتے تھے، پھر ہر نبی اپنی اپنی زبان میں ترجمہ کر کے قوم کو بتلاتا، قوم کو سمجھاتا اور احکام خداوندی کی تبلیغ کرتا تھا۔ سوال: دریا میں کتنی امتیں رہتی ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے 1000 امتیں پیدا فرمائی ہیں، جن میں سے 600 تو دریا میں رہتی ہیں اور 400 خشکی میں رہتی ہیں۔ سوال: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا لقب کیا تھا؟ جواب: زہرا، طاہرہ، راضیہ، مرضیہ، باتول۔ سوال: علم ریاضی کس پیغمبر سے منسوب ہے؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام سے۔ سوال: کون سا علم انسان کو مرنے کے بعد فائدہ پہنچاتا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل منقطع نہیں ہوتے: صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرتی ہے۔ سوال: کون سی نماز نہ پڑھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: بعض روایت میں آتا ہے کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہے، اور اگر کوئی انسان کفر کر بیٹھے تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی انسان نماز اس عقیدے سے ترک کرتا ہے کہ نماز فرض ہی نہیں تو ایسا شخص کافر ہے، اور توبہ کی صورت میں تجدید نکاح بھی ضروری ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص محض سستی کی وجہ سے نماز ترک کر دیتا ہے تو ایسا آدمی نماز چھوڑنے کی وجہ سے کافر نہ ہوگا، البتہ فاسق ہوگا۔ لہٰذا جب کافر نہ ہوگا تو نکاح بھی نہیں ٹوٹا
اس لیے اس کی تجدید کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ اور جن احادیث میں نماز کے ترک پر کفر کا حکم لگایا گیا ہے، اس سے مراد بھی وہی صورت ہے جب اس عقیدے سے نماز چھوڑ دے کہ نماز چھوڑنا جائز ہے۔ اس صورت میں نماز چھوڑنے والا بہرحال کافر ہو جاتا ہے، یا ان حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ فعل کفار کے فعل سے مشابہ ہے۔ وَاللہ تعالی عالم۔ مزید اچھی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تب تک ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔